الدرس في أهوال المشركين وما لهم سورة المدثر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى متوعدا لهذا الخبيث الذي أنعم الله عليه بنعم الدنيا فكفر بأنعم الله وبدلها كفرا وقابلها بالجهود بآيات الله والافتراء عليها وجعلها من قول البشر وقد أدد الله عليه نعمه حيث قال تبارك وتعالى. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تحدید و وعید بیان کی ہے اس خبیث کے بارے میں کہ جس پر اللہ نے دنیا میں بڑی نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن اس نے اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر کرنے کے بجائے تکذیب کی، شکر کرنے کے بجائے انکار کیا اور افترا باندھا اور اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو انسان کا کلام کہا. اب اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ان نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ نے اس بندے پہ کی تھی. حیث قال تعالی ذرنی ومن خلقت وحیدا اے خرج من بیت بطن امه وحده لا مال له ولا ولد ثم رزقه اللہ تبارک و تعالی. اللہ نے فرمایا چھوڑے اس کو جس کو میں نے پیدا کیا اکیلا اس حال میں کہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا نہ اس کے پاس کوئی مال تھا، نہ اولاد تھی، نہ طاقت تھی. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مال عطا فرمایا. مالم ممدودن، ممدودن کا معنی واسعا کثیرا، بہت بڑا مال اللہ نے عطا فرمایا. قیل الف دینار وقیل مئۃ الف دینار، بعض علماء نے فرمایا کہ اس کی قیمت تقریباً اس زمانے میں 1000 یا 1,00,000 دینار. وقیل ارضا یستغلها وقیل غیر ذلک، اور بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو زمینیں بھی عطا فرمائیں جس زمینوں کی پیداوار اس کو آتی تھی. فرمایا وجعل له بنینا شہودا. قال مجاہد لا یغیبون اے حضور عنده لا یسافرون بالتجارات بل موالیہم وجراہم یتولون ذلک عنہم. اللہ نے فرمایا میں نے اس کو اولاد دی، اور اولاد بھی ایسی جو حاضر باش ہر وقت اس کے ساتھ رہنے والے. حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی ان کو تجارت پہ ادھر ادھر سفر نہیں کرنے پڑتے تھے،
بلکہ ان کے جو ملازم تھے وہ سارے معاملات کو سمجھاتے تھے اور وہ ہر وقت اپنے والد کے پاس موجود رہتے. وَهُمْ قُعُودٌ عِنْدَ أَبِيهِمْ يَتَمَتَّعُ بِهِمْ وَيَتَمَنَّىٰ بِهِمْ. وہ ہر وقت اپنے والد کے ساتھ رہتے، ان سے والد بھی خوش ہوتے، نفع اٹھاتے. وَكَانُوا فِيمَا ذَكَرَ السُّدَيِّ وَأَبُو مالک وعاصم بن قتادہ ثلاثة عشرة. اللہ نے اس کو 13 بیٹے عطا فرمائے تھے. وقال ابن عباس ومجاہد كانوا عشرة وهذا ابلغ في النعمة وهو اقامتهم عنده. اور اس کے بعد حضرت عباس، حضرت ابن عباس اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو 13 نہیں 10 بیٹے دیے تھے. 10 بیٹے اور ہر وقت والد کے سامنے رہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. وَمَهَدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا أَيْ مَكَّنْتُ مِنْ صُنُوفِ الْمَالِ وَالْأَسْرَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. اس کے علاوہ بھی ہم نے اس کو کئی قسم کے انعام و انعامات و مال عطا فرمایا. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا وَهُوَ الْكُفْرُ عَلَىٰ نِعْمِهِ بَعْدَ الْعِلْمِ. اللہ نے فرمایا بدبخت یہ بھی طمع رکھتا ہے کہ اس کے علاوہ مجھے اور بھی ملے گا آخرت میں. اللہ نے تنبیہاً فرمایا کلا، ہرگز نہیں. انہو کان لآیاتنا عنیدا. عنید المعنی معاند، یہ ہماری آیات کے سامنے عناد کرنے والا ہے. عناد کا معنی ہوتا ہے کہ علم ہونے کے باوجود انکار کرے، کہ جانتا ہے کہ اللہ کا نبی سچا ہے، جانتا ہے کہ اللہ کی کتاب سچی ہے، لیکن پھر بھی انکار کرتا. قال اللہ تعالی سأرهقه صعودا. قال امام محمد بن حسن قال حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل ان يبلغ قعره والصعود جبل من نار يتصعد فيه الكافر 70 خريفا ثم يهوي به كذلك فيه ابدا. اس حدیث مبارک میں آتا ہے حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ویل، قرآن میں جو آتا ہے نا یہ وادن فی جہنم، یہ جہنم کی ایک وادی ہے. اس میں اگر کافر کو پھینکا جائے تو 40 سال تک جا کے اس کے کار اس کی بنیاد تک پہنچتا ہے. والصعود، اور صعود کیا ہے؟ جبل من نار، ایک جہنم کے اندر پہاڑ ہے آگ کا، اس پر کافر کو چڑھایا جائے گا. 70 سال چڑھنے میں لگیں گے، پھر گرے گا تو وہیں آ جائے گا. اسی طرح ہمیشہ ہوتا رہے گا. وقد رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن الحسن بن موسى الأشيب ثم قال غريب لا نعرف إلا من حديث ابن هيئة عن دراج كذا قال. وقد رواه يونس بن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج فيه غرابة ونقارة، لكن روایت غریب ہے. وقال ابن زياد بن ابو زرعة وعلي بن عبد الرحمن الباروبي اللان المقري قال حدثنا من جاب قال اخبرنا شريك بن الدهنية الأوفي النبي سعيد رضي الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم سأريكه صعودا قال هو جبل في النار. جہنم کے اندر آگ کا پہاڑ ہوگا. یقلف ان يصعد فاذا وضع يده ذابت، جب ہاتھ رکھے گا کافر تو وہ آگ پگھل جائے گی، وہ گر جائے گی. وَإِذَا رَفَعَ، جب ہاتھ اٹھائے گا تو پھر اپنی جگہ پہ آ جائے گی. وَإِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ ذَابَتْ وَإِذَا رَفَعَهَا عَادَتْ. اسی طرح پاؤں رکھے گا تو پگھل جائے گی آگ، اور اٹھائے گا تو پھر اپنی جگہ پہ آ جائے گی. ورواه البزار به وقال قتادة الباس سعودا صخرة في جهنم يصعب عليه القبر وجهه. انہوں نے فرمایا کہ پہاڑ ہوگا جہنم کے اندر اور اس کے اوپر کافر کو اس کے منہ کے بل کھینچا جائے گا، چڑھایا جائے گا. وقال سعودا صخرة من صحابي كان يكلف ان صدا، ایسا پہاڑ ہوگا آگ کا کہ جس پہ پکڑنے کی کوئی چیز نہیں، ہاتھ رکھے اور گر جاتا. قال مجھے سأرهقه صعودا أي مشقة من العذاب.
ہم اس کو سخت عذاب دیں گے. وقال قد عذابا لا راحت فیہ, اللہ نے فرمایا اس کو ایسا عذاب دیں گے جس میں کوئی بھی راحت نہیں ہوگی. واختارہ ابن جریر رحمہ اللہ تعالی. اب یاد رکھیں کہ یہ تمام آیات جو ہیں مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم فرماتے ہیں کہ اس کا سبب نزول جو ہے وہ ولید بن المغیرہ, اس کو کہتے ہیں اسباب نزول. یہ آیت کب اتری, کس وجہ سے اتری؟ تو اسباب نزول یا شان نزول سے قرآن پاک کو سمجھنے میں بڑی مدد مل جاتی ہے. واقعہ سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ آیت کیوں اتری, کب اتری, کن حالات میں. اس کی مثال سمجھیں کہ میرے آقا رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا جب حدیبیہ سے واپس جا رہے تھے کافروں نے روک دیا, عمرے سے منع کر دیا, حضور مجبور ہو گئے, اپنے جانور ذبح کیے دم احصار اور احرام کھولا, حلق کرایا, احرام کھولا اور مدینے کے لیے واپس روانہ. اس کو کہتے ہیں دم احصار. اور یہ مسئلہ بھی یہاں میرے بزرگ, میرے عزیز, میرے محترم بھائی سمجھ لیں اچھی طرح. جیسے آج کل یہ بڑی غلطی ہوتی ہے ہمارے, مثلا ہمارے دوست آتے ہیں, غسل کرتے ہیں, احرام باندھتے ہیں, 2 رکعت پڑھتے ہیں, لبیک پڑھتے ہیں, آگے آئے ہوائی جہاز کی سیٹ کینسل ہو گئی اور وہی کھڑے کھڑے وہ احرام کھول دیتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. یہ مذاق نہیں ہے کہ جب چاہو باندھ لو, جب چاہو کھول دو. اللہ نے قرآن کا مسئلہ ہے, یہ مولویوں کا بھی مسئلہ نہیں کہ بھی ایک مولوی یہ کہتا ہے اور ایک یہ کہتا ہے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کو روک دیا جائے. اب روکنے کا کیا معنی ہوتا ہے کہ یا تو نعوذ باللہ بادشاہ کافر ہے اس نے روک دیا. روکنے کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ بندے پہ بیماری آ گئی, بندہ رک گیا. روکنے کا یہ معنی بھی ہوتا ہے کہ اس کے کاغذات غلط ہو گئے, رک گیا. لیکن وہ احرام باندھ چکا ہے, نیت کر چکا ہے, تو اب وہ احرام نہیں کھول سکتا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو یہ لازم ہے کہ وہ دم کی بکری اللہ کے حرم میں پہنچائے, یا اپنے کسی دوست کو ٹیلی فون کرے کہ بھی میری دم پڑ گئی ہے احصار کی, میری بکری ذبح کرو, اور اس کے بعد جب اطلاع مل جائے کہ بکری ذبح ہو گئی اب سر مڈائے. سر مڈانے کے بعد احرام کھولے گا. یہ نہیں ہے کہ جب چاہے احرام باندھے, اچھا جی وہ میں نہیں جا سکتا تو بس میں نے کھول دیا. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. باقی ائمہ کرام صرف یہ فرماتے ہیں کہ بھئی وہ جس جگہ ہے وہی بکری ذبح کرتے ہیں. بکری کا تو وہ بھی انکار نہیں کر سکتے چونکہ قرآن ہے وَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. وہ یہ کہتے ہیں, اتنا رعایت دیتے ہیں کہ بھئی اب ایک آدمی ہے پاکستان سے, وہ بیچارہ کہاں ذبح کرے گا, کہاں مکے بکری پہنچے گی, اس کا کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے, کون وکیل بنے گا, کون ذبح کرے گا. وہ کہتے ہیں وہی ذبح کر دو. لیکن امام صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں, ہدی کے مسئلے میں یہ بھی قرآن کہتا ہے کہ فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ, کہ ہر حال میں ہدی جو ہے وہ احصار ہے, تمتع ہے, قران ہے, دم جبر, ہر حال میں وہ حد حرم میں ذبح ہوگی. اس کا محل حرم ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی 100 بکری بھی ذبح کر دے تو کوئی فائدہ نہیں. اب بھی مثلا آپ حج پہ آئے ہوئے ہیں
اور آپ کے دوست جدے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کی حج کی بکری جدے میں ذبح کر دیں گے، بالکل ادا نہیں ہوگی۔ ہر حال میں اس کو حد حرم میں ہونا چاہیے، اب وہ مینا میں ہو، اب وہ مکے میں ہو، وہ مزدلفہ میں ہو، یعنی حدود حرم کے ہر حال میں اندر۔ باقی ائمہ جو ہے رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ استدلال کرتے ہیں کہ حضور پاک حدیبیہ میں جس جگہ ٹھہرے ہوئے تھے آپ نے وہی ذبح کی ہے، اور وہ جگہ حد حرم کے باہر تھی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھی اگر حد حرم کے باہر بھی ذبح ہو جائے تو بکری پوری ہو جائے گی۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، حضور بالکل حدود حرم کے اوپر ٹھہرے ہوئے تھے، عین حد حرم تھی، اور جب یہ واقعہ آیا ہے تو ذبح حدود حرم میں کیا گیا ہے، چاہے آپ باہر بھی ٹھہرے ہوں۔ تو بہرحال ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ دوبارہ موٹی بات یاد رکھیں کہ اگر احرام باندھا ہے تو آپ نہیں کھول سکتے، یا اگر آپ کی سیٹ کینسل ہو گئی ہے 2 دن بعد میرے احرام میں رہو، پوری پابندیاں قبول کرو، 2 دن کے بعد آ جاؤ۔ اگر آپ کو ہر حال میں روک دیا گیا ہے، یعنی مثلا ایک آدمی ریاض سے آ رہا، ایک آدمی مدینہ منورہ سے آ رہا، اس کے کاغذات غلط تھے، اس کو حکومت نے واپس کر دیا ہے، تو اب وہ بکری بھی ذبح کرائے گا، حلق بھی کرے گا، احرام بھی کھولے گا، اور پھر جب راستہ کھلے گا عمرہ بھی قضا کرے گا کہ اس نے نیت کر لی تھی۔ اور نفلی عبادت میں جب آدمی نیت کر لے تو وہ واجب ہو جاتی، جیسے اب آپ طواف کرنے جا رہے ہیں، نفلی طواف ہے، لیکن جب آپ نے شروع کر لیا اب اس کا پورا کرنا واجب ہو گیا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو درمیان میں چھوڑ دیں، مجبوری ہو گئی ہے، آپ کو پھر آگے دوبارہ اس کے بدلے میں طواف کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے احکام حج جو ہیں، میری گزارش ہے، درخواست ہے کہ آج حج کی کتابیں ہر زبان میں موجود ہیں، اردو میں، پشتو میں، انگریزی میں، بنگالی میں، برمی میں، ہر زبان میں موجود۔ اچھا، پھر ہر مسلک کی کتاب موجود ہے، حنفی علماء کی بھی موجود ہے، شافعی علماء کی بھی موجود ہے، مالکی علماء کی بھی موجود ہے، حنبلی حضرات کی بھی موجود ہے، اور آپ کا جو مسلک ہے اس کے مطابق کتاب لے لیں، اس کتاب کو بار بار پڑھیں، ایک دفعہ نہیں سمجھ سکتے آپ، اس کو بار بار پڑھیں، پڑھتے جائیں، عمرہ کیا ہے، عمرے کے ارکان کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، حج کیا ہے، حج کی کتنی قسمیں، جہاں بات سمجھ نہ آئے پنسل سے نشان لگا دیں، بھئی یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، عالم کے بعد جا کے سمجھ لیں، تمہارا حج کبھی غلط نہیں ہوگا۔ حج میلہ نہیں ہے کہ لوگ احرام باندھیں گے ہم بھی باندھ رہے ہیں، لوگ مینا جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے، لوگ عرفات جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے۔ یعنی آج ابھی آپ نماز میں دیکھ لیں کہ میرے محترم، میرے بزرگ، میرے بھائی، یعنی 1 2 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں عمرے کا احرام باندھ کے آئیں گے، فرض نماز کھڑی ہوگی وہ اسی طرح گندہ نکال کے کھڑے، اللہ اکبر، نماز مکروہ ہو گئی۔ گندہ تو ہم نے صرف طواف میں نکالنا ہے، یہ نہیں کہ ہر وقت گندہ نکالے رکھیں۔ اچھا، بہت سارے میرے بھائی جو ہیں طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، سر بھی منڈا لیا، نماز کھڑی ہوگی، اللہ اکبر، سر پہ کپڑا نہیں ہے، بھئی تمہارا احرام ختم ہو گیا، سر پہ کپڑا ڈالو، نماز اپنی خراب کر رہے ہو۔ حضور پاک نے تو کبھی سر ننگے نماز نہیں پڑھی، پوری زندگی میں ما سوائے احرام کے حضور نے کبھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی، ایک نماز بھی ثابت نہیں ہے جو حضور پاک نے بغیر کپڑے کے پڑھی، صرف احرام۔
تو اس لیے بہرحال وہ ایک بڑا لمبا واقعہ ہے. تو جب حضور واپس جا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی اور سارے صحابہ پر بھی ایک بہت بڑا غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا کہ بھئی ہم مدینہ سے آئے, اونٹوں کا سفر کیا, احرام باندھا, حد حرم پہ پہنچ گئے, لیکن ظالموں نے ہمیں طواف اور عمرہ نہیں کرنے دیا, اور پھر سلو ہو گئی. حضور واپس جا رہے ہیں لیکن سب کے دل ٹوٹے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی اونٹنی حضور کے قریب لے گیا اور میں نے سلام کیا تو حضور نے جواب نہیں دیا. میں ہٹ گیا, پھر میں اپنی اونٹنی قریب لے گیا, میں نے سلام کیا, حضور نے جواب نہیں دیا. میں پھر ہٹ گیا, میں پھر اونٹنی قریب لے گیا, میں نے سلام کیا, حضور نے جواب نہیں دیا. اب حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھ پہ بالکل ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے بجلی گر گئی آسمان سے. میں نے کہا سقلت کا امو کا عمر, کاش تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہی نہ ہوتا, اللہ کا نبی ناراض ہو گیا. اللہ کے نبی کی ناراضگی کوئی معمولی بات ہے؟ کیا خیال ہے آپ؟ ہمیں تو خیر احساس ہی نہیں ہے نا میرے بھائی. کیا خیال ہے آپ کا؟ جو میرے بھائی بزرگ داڑھی منڈواتے ہیں حضور راضی ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں کہ میرے امتی نے ماشاءاللہ داڑھی منڈوائی ہے, کلین شیو ہے نا. حضور ناراض ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. تو پھر تم حضور کو ناراض کرنے آئے ہو یا حج کرنے آئے ہو؟ کبھی غور کرو, آنکھیں بند کر کے ذرا بیٹھو, سوچو ہم بھی حضور کو راضی کرنے آئے ہیں, ناراض کرنے آئے ہیں؟ ہم اللہ کو منانے آئے ہیں یا ناراض کرنے آئے ہیں کہ مولا ہم نے تو تیرے گھر میں بھی اپنی عادت نہیں بدلی, ہمیں تو نہ تیرے کعبے کا حیا آیا نہ تیرے نبی کے روضے کا حیا آیا, ہم تو اسی طرح شیو کرتے رہے اور مکے مدینے کی گلیوں میں داڑھی کے بال رولتے رہے. وہ تو صحابہ تھے نا جی کہ حضور تھوڑی سی بے رخی کر رہے ہیں, ان کی تو جان نکل جاتی تھی. حضرت عمر فرماتے ہیں میں پھر دور چلا گیا. اب مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی کہ میں کیسے اپنے آپ کو اونٹنی میں سنبھالوں. اتنی دیر گزری کہ ایک صحابی نے آواز دی کہ یا عمر یا عمر یا عمر, ناداک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دیا تھا. آج ہی کھڑے ہیں چپ, مجال ہے زبان پہ تالا لگا ہوا. یہ نہ کہو کہ ہم درود نہیں پڑھتے, یہ کہو اللہ ہمیں پڑھنے نہیں دے رہا. ورنہ حضور کا نام آئے اور مسلمان خاموش ہو. ہر حال میں اگر پورا درود شریف ہی نہیں پڑھ سکتا تو صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے علماء نے لکھا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے جو لکھتے ہیں محمد اور اوپر لکھ دیتے ہیں سواد, اشارہ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. علماء نے لکھا ایسا لکھنا گناہ ہے. تمہارے پاس ٹائم نہیں حضور پہ درود پڑھنے کا, نام لکھا ہے تو پورا لکھو صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی کا نام لکھا ہے تو پورا لکھو رضی اللہ عنہ. اللہ کے ولی کا نام لکھا ہے تو پورا لکھو رحمت اللہ علیہ. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں جلدی سے اونٹنی کو تیز کیا, حضور کے قریب آیا تو حضور پاک نے فرمایا کہ یا عمر انزلت علی آیہ, آج مجھ پہ اللہ کے قرآن کی آیتیں اتری ہیں. اگر خدا مجھے ساری کائنات کی بادشاہی بھی دے دیتے اتنا خوشی نہ ہوتی جتنی ان آیتوں سے خوشی ہوئی.
حضرت عمر نے عرض کیا وَأَيَّ آیَةٍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وہ کون سی آیتیں ہیں؟ حضور نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو بڑی کھلی فتح عطا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ فتح کی جو خوشخبری ہے، حل فتح مکہ تھا، کیا کبھی مکہ بھی فتح ہوگا؟ مکے سے روکے گئے تھے نا، حضرت عمر کے اندر جوش تھا۔ حضرت نے فرمایا فتح مکہ تھا یا عمر، مکہ بھی فتح ہوگا، یہ سارا علاقہ فتح ہوگا، ہر جگہ اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ دنیا جتنا زور لگا لے، دنیا جتنی مخالفت کر لے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ تو اب ہمیں سمجھ آیا کہ بھی یہ آیتیں کب اتری تھیں؟ جب حضور حدیبیہ سے واپس جا رہے تھے۔ تو اس کو کہتے ہیں شان نزول، اس کو کہتے ہیں اسباب نزول، کہ کن وجوہات کی بنا پہ یہ آیت اتری۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں، ان کے اسباب نزول جو ہے وہ ولید ابن المغیرہ کے بارے میں ہے۔ ولید ابن المغیرہ جو ہے کافروں کا ایک بڑا سردار تھا، اور اس کو ریحانۃ قریش بھی کہا جاتا تھا، اور وہ بڑے فخر سے کہتا تھا انا الوحید ابن الوحید، بھئی میں اکیلا، میرا باپ ہی، ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ نے بھی اس کو نعمتوں سے نوازا تھا، ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائی۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جتنا نعمتوں پر شکر کرو گے اللہ اور زیادہ دیں گے، اور اگر نعمتوں پر کفر کرو گے تو پھر اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ یہ بھی قرآن میں ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے اگر شکر کرو گے میں نعمتیں اور بڑھا دوں گا۔ اچھا، شکر کا معنی جو ہے نا ہمارے بزرگوں نے یہی سمجھا ہوا ہے کہ روٹی کھائی تو کہا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے، بس شکر ہو گیا۔ یہ شکر نہیں ہے، یہ تو مذاق ہے، یہ تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے کا ذریعہ ہے۔ اصل شکر یہ ہے ایمان ہو، اگر کافر ہے لاکھ دفعہ کہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے، کیا فائدہ ہے؟ اور ایمان کے بعد شکر یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں خرچ ہو۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کعبہ دیکھیں، قرآن دیکھیں، حدیث دیکھیں، یہ نہیں کہ لوگوں کی عورتیں دیکھیں۔ اللہ نے ہاتھ دیے، پاؤں دیے ہیں تو اللہ کے راستے میں چلیں۔ اللہ نے ہمیں کھانا دیا، قوت آئی، طاقت آئی تو اللہ کے راستے میں خرچ ہو۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے گھر میں مہمان ہوئے، چونکہ آپ شاگرد بھی ہیں امام شافعی۔ تو رات کو امام صاحب کے استقبال میں گھر والوں نے اچھے اچھے کھانے بنائے۔ ویسے بھی امام شافعی رحمت اللہ علیہ بڑے سخی تھے،
جب کھانے بن گئے تو اب جناب امام صاحب نے جو کھانا شروع کیا نا جی، وہ جتنا کھانا آیا تھا سارے ہی کھا گئے۔ اب وہ تو 10 آدمیوں کا کھانا تھا، ماشاءاللہ ہر نعمت بنی ہوئی تھی، ہر قسم کے کھانے تھے اور بڑے سارا عدد کھا گئے۔ جب خالی برتن واپس گئے تو امام شافعی کی بیٹیاں جو تھیں وہ ہنس پڑیں۔ انہوں نے کہا امام صاحب آپ نے کہا تھا میرے گھر میں امام مہمان آ رہا ہے، آدھا وجہ نہ کارن یہ تو کوئی بڑا کھویا ہے، سارا کھانا کھا گیا، یہ کیسے امام ہے؟ یہ تو کھانے والا ہے کوئی۔ امام صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آدھی رات کو جب ساری دنیا سو گئی اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اٹھے، وضو فرمایا اور مصلی پہ کھڑے ہوئے اور تہجد شروع کی اور قرآن کی تلاوت شروع کی، قرآن پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور ساری رات گزر گئی تو امام شافعی نے اپنی بیٹیوں سے کہا میرے امام کو تم نے کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اب کماتا ہوا بھی تو دیکھو۔ تم نے صرف کھاتا ہوا دیکھا، اب اس کی محنت بھی تو دیکھو نا کہ ساری رات کھڑا ہے۔ صبح ناشتے کے وقت میں امام صاحب نے عرض کیا حضرت سے کہ آپ کو بھی اور گھر والوں کو بھی اشکال ہوا ہوگا کہ میں نے اتنا کھانا کھا لیا، اصل میں آپ کے گھر کے کھانے پہ کوئی ایسی رحمت کے انوار برس رہے تھے، میرا دل چاہتا تھا میں سارا کھا جاؤں، ایک لقمہ بھی واپس رہا ہوں۔ حلال کے رزق میں اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے اور حرام کے رزق میں اللہ کا غضب برس رہا ہو۔ ایک آدمی زمزم پی رہا ہے، ایک شراب پی رہا ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ ایک آدمی ہاتھ باندھ کے تہجد میں کھڑا ہے اور ایک بدبخت کسی زانی عورت کی گود میں لیٹا ہے، کیا یہ برابر ہو سکتے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسباب نزول سے قرآن سمجھ آتا ہے کہ بھئی وہ ولید جو تھا نا، اللہ نے اتنی نعمتیں دی، مال دیا، اولاد دیا، باغ دیے، بچے دیے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے قرآن کا منکر ہوا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ قرآن سچا ہے، وہ جانتا تھا کہ محمد مصطفیٰ سچا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ وہ عنید تھا، عنید مانا معاند، معاند مانا جاننے کے بعد نہ ماننا، اس کو کہتے ہیں معاند۔ جیسے ابو جہل ہے، سب جانتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صادق بھی ہے، امین بھی ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، سب جانتے تھے۔ ابھی لہب جانتا تھا، ابھی جہل جانتا تھا، قریش مکہ جانتے تھے، حتیٰ کہ ابھی جہل سے کسی سردار نے پوچھا کہ آپ کے مکہ شہر میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں جن کا نام محمد ابن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی جہل بتلاؤ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابو جہل نے دیکھا کہ ہماری بات تو نہیں سن رہا، کہنے لگا انہ صادق، وہ سچ کہتا ہے۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا کہ ابو جہل عمرو بن ہشام کیا کہہ رہے ہو، کیسے تمہیں پتا ہے کہ وہ سچا ہے؟ اس نے کہا ولد فینا وعاش فینا ولبث فینا من عمرہ 40 سنۃ، محمد مصطفیٰ ہمارے سامنے پیدا ہوئے، بچپن گزرا، جوانی گزری، 40 سال کی عمر ہوئی، ما کذب علی انسان، اس نے کبھی کسی بندے پر بھی جھوٹ نہیں بولا ہے، وہ اللہ پہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ وہ سچا ہے۔ انہوں نے کہا سچا ہے تو مان کیوں نہیں لیتے ہو، کلمہ پڑھ لو۔ انہوں نے کہا یہی تو جھگڑا ہے نا، منا وزیر و منہم وزیر، ہمارا ہے مقابلہ خاندانی، ان میں کبھی وزیر بنتے ہیں، کبھی ہمارے بنتے ہیں، کبھی مکے کے امیر وہ بنتے ہیں، کبھی ہم بنتے ہیں، اب اللہ نے ان کو نبوت دے دی، ہم کیا کریں؟ مانیں گے نہیں، ہے سچا۔ یہ ہے اناد کہ ماننا نہیں ہے۔ ہر آدمی کہے گا جی داڑھی منڈانا گناہ ہے، لیکن ماننا نہیں ہے۔
ہر آدمی جانتا ہے کہ غیر محرم عورت پہ نظر پڑنے سے میرا عمرہ برباد ہو جائے گا، مانے گا نہیں۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے اور غیر محرم عورت کے ساتھ ٹکرانا حرام ہے، لیکن نہیں، دھکے دیں گے، عورتیں مرد اندر گھس رہے ہیں، ایک دوسرے سے بدن ٹکرا رہے ہیں، موجود میں ابھی بوسہ دے کے آ رہا ہوں، سبحان اللہ، بھی کیا فائدہ ایسے بوسے کا؟ مانے گا نہیں بالکل۔ اس کو کہتے ہیں کفر اناد۔ ایک تو ہے نا جاہل ہے، مسئلہ نہیں جانتا، وہ بھی کافر ہے، لیکن ایک ہے کہ جاننے کے بعد نہیں مانتا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اس بدبخت کو ہم نے یہ نعمتیں دی، سب کچھ دیا، لیکن وہ نہیں مانا، تو اب میرے مدنی آپ چھوڑیں، ہم اس کو ایسا عذاب دیں گے، سوری کو سعودا، ہم اس کو پہاڑ، آگ کے پہاڑوں پہ چڑھائیں گے، ہم اس کو ایسے عذاب میں ڈالیں گے کہ پھر اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر اے انما ارہقناہ سعودا اے قربناہ من العذاب الشاکر بعدہ عن الایمان۔ ہم اس کو یہ عذاب کیوں دیں گے کہ یہ کفر کے قریب ہے اور ایمان سے دور ہے، لأنہ فکر وقدر اے تربا ماذا یقول فی القرآن حین سئل عن القرآن ففکر ماذا یختلف من المقال۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ ولید ہم قرآن کے بارے میں کیا کہیں تو بڑا غور کرنے لگ گیا، سوچنے لگ گیا کہ اب میں ان کو کیا بات کہوں۔ وقدر، پھر اس نے سوچا، فقتل کیف قدر، مارا جائے گا، کیف کیا سوچا، ثم قتل کیف قدر دعاء علیہ ثم نظر اے اعاد النظرۃ والتروی، یعنی پھر نظر ڈالی، پھر غور کیا، ثم عبس قبض بین عینیہ وقتبہ، تیوری چڑھائی، وبصر کلہ وکرہ، اپنے چہرے کو بگاڑا، جیسے کہتے ہیں وقد رابنی منہا صدود رائتہ واعراضان حاجتی وبصورہا ثم ادبر واستکبر اے صرف عن الحق ورجع القہقرہ مستکبرا عن الانقیاد للقرآن۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر اس نے پیٹھ پھیری اور تکبر کر کے چلا گیا، اور اس کے بعد کہنے لگا ان ھذا الا سحر یوسر، اے ھذا سحر ینقلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن غیرہ ممن قبلہ ویحکیہ عنہم۔ کہنے لگا کہ بھائی یہ جادو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے سیکھ کے ہم پہ جادو کر رہے ہیں، یہ انسان کا اپنا بنایا ہوا قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ یہ بھی اناد ہے نا بھائی، اگر یہ اللہ کا قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، نبی پاک کا کلام ہے، انسان کا کلام ہے، بندوں کا کلام ہے، تو تم بھی تو بندے ہو، تم بھی تو عرب ہو، تمہارے اندر بھی بڑے بڑے شعراء ہیں، بڑے بڑے ادباء ہیں، بڑے بڑے بلغاء ہیں، بڑے بڑے نثر نگار ہیں، آؤ پھر مقابلہ کرو قرآن کا۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا تھا میرے مدنی آپ ان کو چیلنج کریں کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، آؤ قرآن کے مقابلے میں ایک سورت بنا کے لے آؤ، اور اگر مکے والے تم اکیلے نہیں بنا سکتے وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا ساری مخلوق کو اکٹھا کر لو۔ لیکن اللہ نے فرما دیا کہ میرا مدنی یہ نہ بنا سکے ہیں اور نہ بنا سکیں گے۔ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا
یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ آج دیکھیں کفر کے پاس کتنی طاقت ہے، لیکن قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے، ایک آیت نہیں بنا سکے، ایک سورت نہیں بنا سکے، نئے نئے قرآن چھاپ رہے ہیں، قرآن میں تحریف کر رہے ہیں، قرآن میں تبدیلی کر رہے ہیں، لیکن چیخ چیخ کے کہتے ہیں، ہر پڑھنے والا سمجھ لیتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ نے حفاظت کا ذمہ رکھا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کیسا تکبر کر رہا ہے، اور کہتے ہیں ھذا الا قول البشر، یہ انسان کا کلام ہے، اے لیس بکلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں سچا مسلمان بنا دے، اللہ ہمیں سرکار دو جہاں کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرما دے، اللہ تبارک و تعالی تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما دے، سب کا حج منظور فرما دے، سب کی زیارت مدینہ منظور فرما دے، تمام صدقات و نفقات و خیرات منظور فرما دے، یا اللہ وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ اللہ دل تیرے ہاتھ میں ہیں، اب تو نے کعبہ دکھایا ہے تو دلوں کو بھی دین والی طرف پھیر دے۔ کہتا ہے جی کہ میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے مسلک پہ ہوں، اگر ہم عصر کے بعد طواف کریں تو اس کی 2 رکعت جو ہیں وہ عصر کے بعد ہم پڑھ سکتے ہیں۔ میرا بھائی شافعی ہو یا حنبلی ہو، ان کے نزدیک 2 رکعت جائز، عصر کے بعد ہو تب بھی جائز ہے، فجر کے بعد ہو تب بھی جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر فجر کی نماز کے بعد طواف کیا ہے، سورج نکل کے جب اوپر آئے تو اب تم نماز پڑھ سکتے ہو، کیونکہ ایک صریح حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج نہ نکلے، ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے۔ تو امام صاحب اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ایک حدیث مبارک ہے کہ میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے ابی ذر رضی اللہ عنہ، بڑے زاہد بڑے عابد، وہ مکے میں تشریف لے آئے اور کعبہ شریف کے دروازے کے قریب کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے فرمایا کہ من یعرفنی فلیعرفنی، جو مجھے پہچانتا ہو وہ تو پہچانتا ہے، اور جو نہ جانتا ہو تو سنو انا ابی ذر جندب ابن دعامہ، میں ابی ذر ہوں، اور حضور پاک نے فرمایا تھا کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج نہ نکلے، لیکن الا بمکہ الا بمکہ الا بمکہ، لیکن مکے میں ہر وقت جائز ہے۔ تو امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اس روایت سے استدلال پکڑتے ہیں کہ بھئی مکے کے اندر گنجائش ہے، جب چاہو 2 رکعت پڑھ لو، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت جو منع والی حدیث ہے وہ تو سیاہ و ستہ کی حدیث ہے، صحیح ہے ان کی حدیث ہے، اور جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں وہ تو معلول روایت ہے، اس میں تو 4 علتیں ہیں، وہ اس حدیث کو کیسے کاٹ سکتی ہے؟ اسی طرح ان کا دوسرا استدلال یہ ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ یا بنی عبد مناف، اے بنی عبد مناف، لوگوں کو منع نہ کیا کرو،
جو آدمی جب آئے جب چاہے طواف کرے اور جب چاہے نماز پڑھے، ان کو منع نہ کرو۔ وہ اس حدیث مبارک سے بھی استدلال پکڑتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں حضرت یہ تو حضور عبد مناف کو فرما رہے ہیں، یہ تو اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی آدمی متولی مسجد کو کہتا ہے کہ یار کیوں دروازہ بند کر دیتے ہو، مسجد کھلی رکھو، جو چاہے جب آئے نماز پڑھے۔ اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لے، نہیں، یہ تو خطاب بنی عبد مناف کو ہے۔ تو بہرحال تمام ائمہ کرام پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ سب کے نزدیک افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو، کیونکہ جب مغرب کے بعد آپ پڑھیں گے تو کوئی حدیث مخالف نہیں ہے نا۔ اگر عصر کے بعد پڑھیں گے تو ایک حدیث تو مخالف ہے نا، تو آدمی وہ کام کیوں نہ کرے جس میں حضور کے کسی فرمان پر اعتراض نہ ہو۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارے اکثر بھائی کہتے ہیں 2 رکعت نفل طواف، 2 رکعت نفل طواف، یہ بالکل غلط بات ہے۔ کس نے کہا ہے کہ یہ نفل ہے؟ زبان پہ چڑھ گیا ہو جی میں 2 نفل پڑھ لوں طواف کے۔ جب تم نے طواف شروع کر لیا طواف واجب ہو گیا، اس کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک چونکہ یہ واجب اور مؤکدہ غیر مؤکدہ کی تقسیم نہیں ہے، ان کے نزدیک یہ فرض ہے یا سنت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ 2 رکعت طواف کے بعد جو پڑھی جاتی ہیں یہ سنت ہے، نفل تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے 2 رکعت نفل، 2 رکعت نفل، 2 رکعت نفل، زبان میں چڑھ گیا ہے، لاکھ مولوی الٹا ہو جائے، انہوں نے مسئلہ نہیں سمجھنا، ضد ہے۔ اور کوئی نفل نہیں ہے، بعض ائمہ کے نزدیک سنت ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب۔ فرق کیا ہوا؟ یعنی امام شافعی کے نزدیک اگر کسی نے طواف کیا ہے اور 2 رکعت نہیں پڑھی ہیں، وہ کہتے ہیں طواف مکمل ہو گیا۔ اب 2 رکعت پڑھے گا تو ثواب ہے، نہیں پڑھی تو کوئی حرج نہیں، لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر نہیں پڑھی ہے تو قضا پڑھنی پڑے گی، وہ واجب ہے۔ تو اس لیے بہرحال خدا کے لیے روز کا ایک مسئلہ بھی یاد کرو تو ہفتے میں 10 مسئلے تو یاد ہو جائیں گے کم از کم، لیکن ہمارا رواج ہے انشاءاللہ ادھر سے سنیں گے ادھر سے نکال دیں گے۔ حضور پر جان قربان ہے لیکن داڑھی نہیں رکھی، کمری والے پہ میرا سب کچھ قربان ہے لیکن نماز نہیں پڑھنی۔ مکے مدینے کے لیے زندگی تڑپتے گزر گئی، نماز باہر کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے تاکہ سلام پھرے اور بھاگو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، ابھی اس نے حلق نہیں کروایا تھا، چوٹ لگ گئی اور خون نکل آیا تو کوئی بات نہیں، یہ بھی لوگوں کو ایک بیماری لگ گئی ہے، اور جی خون نکل آیا نا، خون نکل آیا دم پر، اور خون بھی تیرا نکلے خدا سزا بھی تمہیں دے، یعنی اللہ نے عقل چھین لیا ہے۔ چوٹ لگ گئی کوئی بات نہیں، کس بات کا دم ہے؟ تمہیں تکلیف پہنچی ہے، تم اللہ کی رحمت کے حقدار ہو کہ جرمانے کے حقدار ہو؟ بس ایک مسئلہ ہو جی میرا خون نکل گیا، اگر عمرہ کیا ہے اور حلق کرا لیا ہے، تیسرے دن پھر عمرہ کریں پھر بھی حلق کرائیں گے، بال ہوں نہ ہوں، گنجا ہو تب بھی اس طرح پھروائے گا۔ کوئی ایک ہی آدمی ہے بس وہ چٹ لکھ رہا ہے۔ بینک میں نے رقم جمع کرائی ہے، انہوں نے 10 بجے کا وقت دیا ہے، تم جانو بینک جانے، ہمیں کیا؟ اب ذرا یہ ہے کہ خود ذبح کرو، حضور نے خود ذبح فرمائی ہیں۔ اگر طواف زیارت کرتے ہوئے
اسر ہو جائے تو مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں. کیا ہے تکلیف کیا ہے؟ طواف زیارت حج کا فرض ہے، کیوں ایسا کام کر رہا ہے جو کسی ایک امام کے نزدیک بھی اعتراض ہو؟ اگر اندھیری رات میں نماز پڑھیں، خود اندھیرے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اندھیرا ہے اور تہجد پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. یہ نہیں کہ نہیں لازماً اندھیرا کرو، نہیں، کوئی ضرورت نہیں. اگر اندھیرے کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو دن کی تو ساری نمازیں برباد ہو گئی. رمضان کے بعد جو عمرہ کرے گا میقات سے، اس کا حج تمتع ہوگا، افراد نہیں ہوگا، میقات کا عمرہ. کہتے ہیں جی کہ نکاح کے اندر جو ایجاب و قبول ہوتا ہے اس کا 3 دفعہ کہنا ضروری ہے. یہ تمہارے اوپر اعتبار کی بات ہے. اگر تمہارے 3 دفعہ کہنے پر بھی اگلے کو اعتبار نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ کے بندے 1 دفعہ کہو یا 3 دفعہ کہو، بھائی رسم ہے، رواج ہے، اس کو بڑا چکر ہے کہ 3 دفعہ کہے یا 1 دفعہ کہے. نماز کتنی پڑھتے ہو؟ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ، ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ، اتنے بڑے بڑے امام ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اگر خاوند نماز نہیں پڑھتا ہے، بیوی نماز نہیں پڑھتی تو ایک تو کافر ہے، نکاح ہوتا ہی نہیں. تم 3 دفعہ قبول کرو یا 100 دفعہ کرو. پہلے یہ تو دیکھو دونوں نماز پڑھتے ہیں. یہ تو شکر کرو کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کہتے ہیں فاسق ہے، کافر نہیں، ورنہ ان کے نزدیک تو کافر ہے. وہ تو کہتے ہیں مر گیا تو جنازہ بھی نہ پڑھو اس کا. اگر یہ طواف حج افراد والے مینا جانے سے پہلے طواف کریں، بڑی اچھی بات ہے. نہ کر سکیں سیدھے چلے جائیں. بھائی طواف قدوم باہر سے آنے والوں کے لیے ہوتا ہے، اب تو مکے میں رہنے والے ہیں. اگر طواف کی بے وضو ہو، بالکل نہیں ہوتا، دوبارہ وضو کر کے طواف لوٹاؤ. اگر بارش آنے کی وجہ سے زمین گیلا ہو جائے، تیمم کیسے کریں گے؟ بارش کا پانی جو موجود ہے، شریف آدمی، تیمم کیوں کرو گے؟ بارش کا پانی روک لو، وضو کرو. طواف الوداع ان لوگوں میں حج پہ ہے جو باہر سے آ رہے ہیں. مکے والوں پہ کون سا طواف الوداع ہے بھائی؟ کہتے ہیں جی کہ یہ جو گوشت گائے کا یا کوئی گوشت بھی باہر کے ملکوں سے آتا ہے، کوئی اعتبار نہیں. وہ ہمارے نبی کے بھی دشمن ہیں، ہمارے اسلام کے بھی دشمن ہیں، ہمارے دین کے بھی دشمن ہیں. ان پہ کیا اعتبار ہے؟ جو اس ملک کا ہے یا مثلا خلیج کا ہے وہ حلال ہے. اگر کافر ملک سے آیا کوئی اعتبار نہیں. البتہ مجھے کچھ دوستوں نے کہا ہے، اللہ عالم میں نہیں جانتا، وہ کہتے ہیں الکبیر آتا تو انڈیا سے ہے، لیکن کہتے ہیں وہ خالص حلال ہوتا ہے. اللہ عالم، کسی انڈیا کے حاجی سے پوچھ لو. اگر کوئی آدمی اپنا عمرہ کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے عمرہ کرے، بالکل کرے، کیوں نہ کرے؟ جب حج جائز ہے تو عمرہ کیوں جائز نہیں؟ اگر ایک آدمی نے عمرے کا طواف بغیر وضو کے کیا ہے، حل یہ ہے کہ فوراً وضو کر کے طواف دہرائے، ورنہ عمرہ بھی برباد اور دم بھی پڑ گئی. اگر کوئی آدمی دم ادا نہ کرے تو گناہگار ہے، دم دینی پڑے گی جب اللہ پیسے دے.
نہیں ہے تو روزے رکھ لے. کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں بعض بزرگوں کو داتا کہا جاتا ہے، غوث اعظم کہا جاتا ہے، غریب نواز کہا جاتا ہے. یہ تمام صفات اللہ کی ہیں اور غیر اللہ کے ساتھ ملانے والا کافر ہو جاتا ہے. غوث اللہ کی ذات ہے، غیاث المستغیثین اللہ کی ذات ہے، نفع نقصان دینے والی اللہ کی ذات ہے، ہر غریب پہ نوازش کرنے والی اللہ کی ذات ہے. یہ شرک ہے. جیسے لوگ لکھ دیتے ہیں کہ نبی بخش ہے، رسول بخش ہے، حسین بخش ہے، فقیر بخش ہے، پیر بخش، سب نام کافروں کے نام ہیں. اللہ بخشنے والا ہے اور کوئی نہیں بخش سکتا. یہاں بولے میں یشاء اناثا و یہاں بولے میں یشاء الذکور. حضور کے روضہ مبارک پہ جب جائیں درود ابراہیمی پڑھیں یا صلاۃ و سلام پڑھیں. جب حضور کے روضہ مبارک میں سامنے جائیں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. اور اگر دور ہے تو پھر درود پڑھیں. ہم ریاض سے عمرے پہ آئے ہیں. اب ہم نے عمرہ کر لیا ہے، مکے میں رہ رہے ہیں، دوبارہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں. مسجد عائشہ سے کریں، جیرانہ سے کریں، طائف سے کریں، تمہاری مرضی ہے. اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ گیا ہے، اس کی نیت عمرہ یا اس کی زیارت کی نہیں تھی تو دم نہیں پڑے گا. طواف کے دوران میں اگر نماز جنازہ کھڑی ہو جائے تو آپ نہ پڑھیں، کوئی حرج نہیں کہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر پڑھ لیں تو جہاں طواف چھوڑا ہے وہاں سے شروع کریں. جس بندے کو شوال کا چاند عرب میں نظر آئے کوئی حج فرض نہیں ہوتا. حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا، ہر سال فرض نہیں ہوتا. باقی مینا عرفات مزدلفہ میں کوشش کریں کہ امام کے پیچھے نماز پڑھیں، وہ قصر پڑھائیں گے اور جمع بین الصلاتین کریں گے. لیکن اگر آپ اپنے مسلک پر متشدد ہیں تو اپنے اپنے کیمپوں میں جماعتیں ہوں گی، ہر مسلک کے علماء نماز پڑھا رہے ہوں گے، وہاں پڑھ لیں. کیونکہ حنفی مسلک میں مقیم کو پوری نماز پڑھنی ہوتی، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک حج کے اندر ہر بندے کے لیے 2 رکعت ہیں، چاہے وہ مقیم ہے یا غیر مقیم ہے. واللہ اعلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة عن كل إثم والغنيمة عن كل بر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا مريدا إلا شافيته، ولا عدوا ظالما إلا أهلكته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما.
یا اللہ کفار کو ذلت آمیز شکست سے دوچار فرما، یا اللہ گستاخان رسول پہ اپنا قہر نازل فرما، یا اللہ حضور کی شان میں گستاخی کرنے والوں پہ اپنا قہر نازل فرما، اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین، اللہم ارنا فیہم عجائب قدرتک، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین واجعلها من المطمئنین الى یوم الدین۔